آج ہم ایک بہت گہرے سوال پر غور کریں گے، ایک ایسا سوال جو ہمارے ہر عمل کی، ہر نیکی کی روح کو پرکھتا ہے کہ ہمارا عمل کس کے لیے ہے، لوگوں کی تعریف کے لیے یا صرف اللہ کے لیے؟ سوال یہ بنتا ہے کہ جو نیکی کی جا رہی ہے کیا وہ خالص عبادت ہے یا پھر وہ صرف ایک سودا ہے، ایک دنیاوی لین دین؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں نا، بس ایک لمحے کے لیے رک کر اس سوال کو اپنے اندر محسوس کریں۔ چلیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے دل کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ آوازیں کچھ جانی پہچانی لگتی ہیں نا؟ جب کسی کی مدد کی جاتی ہے تو کیا دل کے کسی کونے سے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا، یا لوگ کتنا اچھا سمجھیں گے، یا اب تو اس پر میرا احسان ہو گیا ہے؟ یہی وہ چھوٹی چھوٹی امیدیں ہیں جو عبادت کو تجارت بنا دیتی ہیں۔ اور یہی اصل نقطہ ہے، جس لمحے کسی بھی عمل کے ساتھ بدلے کی امید جڑ جاتی ہے، وہ عمل عبادت کے دائرے سے نکل کر سیدھا سیدھا ایک دنیاوی سودے میں بدل جاتا ہے۔ اچھا، اب بات اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا بھلا عمل، ایک نیکی خود ہی ختم ہو جائے، بالکل ایسے جیسے وہ کبھی کی ہی نہ گئی ہو؟ ذرا سوچئے، وہ کون سا ایک لمحہ ہو سکتا ہے جو کسی کی سالوں کی محنت پر پانی پھیر دے؟ وہ کون سا ایک جملہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ کو راکھ کے ڈھیر میں بدل سکتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جس وقت زبان سے یہ نکل گیا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا۔ جس وقت کسی کو اپنا احسان یاد دلا دیا، سمجھیں کہ وہ عمل اسی وقت ضائع ہو گیا۔ دیکھیں، بات بڑی سادہ ہے۔ عمل تو رجسٹر ہوا تھا اللہ کے نام پر، لیکن اس کا بدلہ، اس کی تعریف ایک انسان سے مانگ لی گئی۔ تو جب دنیا میں ہی اس کا حساب لے لیا تو آخرت کے لیے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ چلیں اب ذرا اس جگہ کا تصور کرتے ہیں جہاں کوئی بہانہ، کوئی صفائی، کچھ کام نہیں آتا۔ قبر کا تصور ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ وہاں کوئی تعریف کرنے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بھی نہیں جس کی واہ واہ کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا۔ وہاں صرف انسان اکیلا ہے اور اس کے اعمال کی نیتیں۔ اور وہاں فرشتہ صرف ایک سوال پوچھے گا، یہ سب کس کے لیے کیا تھا؟ اب اگر جواب لوگوں کی تعریف ہے تو نیکیوں کے پہاڑ بھی ریت کی طرح بکھر جائیں گے، اور دوسری طرف اگر نیت خالص تھی تو ایک چھوٹا سا بھولا بسرا عمل بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ ہر عمل کے ساتھ ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ کیا دنیا کی عارضی واہ واہ چاہیے یا اللہ کی دائمی رضا؟ اصل مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بدلے کی چھوٹی سی امید سے، یہ احساس کہ میں نے اس کے لیے کیا ہے تو اسے بھی میرے لیے کرنا چاہیے۔ یہی وہ دیمک ہے جو ایمان کی جڑوں کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں، قرآن اس اندرونی لڑائی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہے، العقبہ، یعنی ایک مشکل کھڑی چڑھائی۔ اور یہ چڑھائی مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر چڑھنے کے لیے اپنی انا کو، اپنے غرور کو اور ہر دنیاوی خواہش کو کچل کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ سب اتنا مشکل ہے تو پھر حل کیا ہے؟ صحیح راستے پر کیسے رہا جائے؟ جنت کا راستہ خاموش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دکھاوے کا کوئی شور نہیں ہوتا۔ سچی نیت کو کسی کیمرے کی، کسی کے لائک کی یا کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا دیکھنے والا، اس کا سننے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور اس بات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے سمجھا دیا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، یعنی مکمل رازداری، مکمل خلوص۔ چلیں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوال جو ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ یہ ہے خود احتسابی کا سب سے بڑا لمحہ۔ اگر یہ زندگی کا آخری دن ہو تو کیا نیتوں کا اعمال نامہ ایسا ہے جسے اللہ کے سامنے امید کے ساتھ پیش کیا جا سکے؟ تو پہلی بات یاد رکھیں، مدد ضرور کریں، لیکن کبھی بھی کسی بھی صورت میں احسان نہ جتائیں۔ دوسری بات، جب دیں تو کھلے دل سے دیں۔ دینے کے بعد اس شخص کے مالک بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور سب سے اہم بات، وہ سچائی جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے لیے دیا۔ اس کے ہاں مقدار نہیں، نیت کا وزن ہوتا ہے۔ تو اس سب کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ 3 بہت آسان کام ہیں۔ پہلا، ہر روز ایک بار خود سے پوچھیں، کیا آج میری نیت جنت والی تھی؟ دوسرا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں اور اسے دوسروں پر خرچ کریں۔ اور آخر میں، اگر اس پیغام میں کوئی بھلائی نظر آئی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔
تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔